حویلی کے بیرونی حصے میں ابھی بھی شہنایوں کی گونج باقی تھی، لیکن نوریز عالم کے کمرے کی فضا سرد اور بوجھل تھی۔ وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑا اپنی شیروانی کے بٹن ایک ایک کر کے کھول رہا تھا، جیسے وہ ان بندھنوں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو جو آج زبردستی اس کے گلے میں ڈالے گئے تھے۔ کمرے کے کونے میں موجود بڑے سے شاہانہ بیڈ پر پھولوں کی چادر کے درمیان سرخ اور روسی لباس میں ملبوس ایک ننھا سا وجود سمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ 12 سالہ نشا، جس کے لیے شادی کا مطلب صرف اچھے کپڑے پہننا اور مہندی لگانا تھا، اب اس کمرے کی خاموشی اور نوریز کی وجود سے اٹھنے والے غصے کی تپش سے لرز رہی تھی۔ نوریز نے ایک جھٹکے سے اپنی شیروانی صوفے پر پھینکی اور مڑا۔ اس کی نظریں جب بیڈ پر بیٹھی اس دلہن پر پڑیں تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے اپنا آپ ایک تماشا لگ رہا تھا۔ وہ نوریز عالم جو شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، آج ایک بچی کا شوہر بنا دیا گیا تھا تاکہ اس کے باپ عالمگیر صاحب اپنی بہن زرینہ کی جائیداد پر اپنی گرفت مضبوط رکھ سکیں۔ اٹھو میرے بیڈ سے، نوریز کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ نشا جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اس اچانک آواز پر اچھل پڑی۔ اس کے ننھے ہاتھ جو مہندی سے سجے تھے بری طرح کانپنے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے نوریز کی طرف دیکھا جن میں آنسو تیر رہے تھے۔ نوریز لالا، اس کی حلق سے بمشکل ایک سسکی نکلی۔ اس لفظ لالا نے نوریز کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ 2 قدم میں بیڈ کے پاس پہنچا اور جھک کر اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ نشا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خبردار، خبردار جو مجھے اس نام سے پکارا۔ نوریز کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا ہوا ہے آج؟ میرے باپ نے آج میرا سودا کیا ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کے لیے، اس جائیداد کے لیے انہوں نے میری زندگی ایک ایسی بچی کے ساتھ باندھی جسے ابھی گڑیوں سے کھیلنا چاہیے تھا۔ نشا سسکیاں لیتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری۔ اس کا بھاری لہنگا اس کے ننھے قدموں میں الجھ رہا تھا۔ مجھے پاپا نے کہا تھا کہ اب آپ کا گھر یہی ہے، آپ ہی میرا خیال رکھیں گے۔ خیال؟ نوریز تلخی سے ہنسا۔ تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ میں نے زندگی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا، لیکن اس جاہلانہ سماج اور جائیداد کی ہوس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ عالمگیر صاحب اور خالدہ بیگم کو صرف پیسہ نظر آیا، میری مرضی نہیں۔ نشا خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے نکاح اور جائیداد کی پیچیدگیاں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا وہ ہنسنے بولنے والا نوریز لالا جو اسے کبھی چاکلیٹ لا کر دیتا تھا، آج ایک اجنبی اور خوفناک انسان بن چکا تھا۔ نوریز نے اسے دیوار کے ساتھ لگتے دیکھا تو اس کے دل کے کسی کونے میں رحم جاگا، لیکن انا اور غصہ اس پر غالب تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ یہاں سے، اس کمرے میں اس بیڈ پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جا کے اپنی ماں یا پھپھو کے پاس سو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنا رہا سہا کنٹرول بھی کھو دوں۔ نشا بھاگ کر دروازے تک پہنچی لیکن پھر رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ نوریز اب بیڈ پر بیٹھا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھا۔ اس کی پشت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ نشا کے معصوم دل میں ڈر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی ہمدردی جاگی۔ وہ دبے قدموں واپس آئی۔ اور نوریز کے پاس کھڑی ہو گئی۔ نوریز لالا، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ نوریز نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تو تھا مگر اب ان میں ایک گہری تھکن بھی تھی۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ نشا نے ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا یہاں ہونا برا لگ رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ نوریز نے اسے دیکھا۔ وہ سرخ جوڑے میں ایک جیتی جاگتی تصویر لگ رہی تھی جسے بڑوں کی سیاست نے مسلوب کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس سب میں اس بچی کا کیا قصور ہے، وہ تو خود ایک مہرہ ہے۔ نوریز کا لہجہ یکدم نرم ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس بھری اور نشا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ وہ لمس تھا جسے نشا پہچانتی تھی۔ نشا، چندہ میری بات سنو۔ نوریز نے اسے اپنے قریب کیا۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ آج کیا ہوا ہے، لیکن میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میں یہاں رہا تو روز گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ میں جا رہا ہوں بہت دور۔ نشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہاں؟ امریکہ، اپنے بزنس کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ نوریز نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم یہاں رہو گی، اپنی پڑھائی مکمل کرو گی اور ان سب کا کہنا مانو گی، لیکن یاد رکھنا میرا انتظار مت کرنا۔ میرے لیے یہ رشتہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو جائیداد بچانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ نشا کی سمجھ میں کاغذ کا ٹکڑا والی بات تو نہ آئی، لیکن جانے کی بات اس کے دل پر لگی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نوریز اٹھا اور اپنی الماری سے اپنا پاسپورٹ اور بیگ نکالنے لگا۔ ہاں، میرا یہاں دم گھٹتا ہے۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، کل صبح تک میں یہاں سے نکل چکا ہوں گا۔ نشا بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دہلیز پر رک کر آخری بار مڑ کر دیکھا۔ نوریز اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ باہر برآمدے میں سناٹا تھا، لیکن نوریز کے کمرے میں آنے والی اس کی گرجدار آواز نے پورے گھر کو بتا دیا تھا کہ عالمگیر صاحب کا یہ فیصلہ ان کے بیٹے نے قبول نہیں کیا۔ زرینہ پھپھو کی جائیداد تو بچ گئی تھی،
لیکن 2 معصوم زندگیاں ایک ایسے امتحان میں ڈال دی گئی تھیں جس کا انجام کسی کو معلوم نہ تھا۔ نشا اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے کونے میں دبک گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بس نوریز کا وہ نرمی سے چندہ کہنا یاد آ رہا تھا۔ 5 سال بعد حویلی کے در و دیوار آج بھی وہی تھے، لیکن ان کے اندر بسنے والی روح بدل چکی تھی۔ 5 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا، خصوصاً اس کے لیے جس کے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش بن کر اترے۔ نوریز کے امریکہ جانے کے بعد حویلی کی فضاؤں سے رونق جیسے رخصت ہی ہو گئی تھی۔ نشا جو اب 17 سال کی ہو چکی تھی، اس کے چہرے کی معصومیت کو حالات کی سختیوں نے نکل لیا تھا۔ اب وہ ایک سیاہ چادر میں خود کو ایسے چھپا لیتی تھی جیسے دنیا کی نظروں سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہو۔ کچن میں برتنوں کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ نشا تندہی سے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی پر چمک رہے تھے، لیکن اسے رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ نشا، او نشا، کہاں مر گئی؟ اوپر کی منزل سے زویا کی کرخت آواز گونجی۔ نشا نے جلدی سے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کیا اور کچن سے باہر نکلی۔ جی زویا آپی، میں یہاں ہوں۔ نشا نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ زویا، جو نوریز کی بڑی بہن تھی، سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی بیزاری آج کچھ زیادہ ہی نمایاں تھی۔ اس نے نشا کو سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ڈرائنگ روم کی صفائی وقت پر ہونی چاہیے؟ آج ابا کی طبیعت پھر سے ناساز ہے اور تم یہاں آرام سے کچن میں بیٹھی ہو۔ یاد رکھنا، اس گھر میں تمہاری حیثیت ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں۔ نشا نے نظریں جھکا لیں۔ آپی، میں نے ڈرائنگ روم صاف کر دیا تھا، بس کھانا بنا رہی تھی کیونکہ ملائکہ آپی کو بھوک لگی تھی۔ بہانے مت بناؤ۔ پیچھے سے آتی ملائکہ نے لقمہ دیا۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ امی کہہ رہی تھی کہ نوریز بھائی کا آج فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اس سال بھی نہ آئے۔ سچ کہوں تو نشا، تمہاری منحوسیت نے میرے بھائی کو اپنے ہی گھر سے دور کر دیا ہے۔ جس دن سے تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس نے پلٹ کر اس گھر کی شکل نہیں دیکھی۔ نشا کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی۔ یہ جملہ اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن ہر بار یہ اس کے زخموں کو تازہ کر دیتا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ چلے جائیں۔ نشا کی آواز پھر آ گئی۔ زبان مت لڑاؤ۔ خالدہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑی۔ اگر تم نہ ہوتی تو عالمگیر صاحب کبھی نوریز کو مجبور نہ کرتے۔ ہمیں تو صرف جائیداد کی فکر تھی، مگر اس جائیداد کی قیمت میرا بیٹا اپنی خوشیاں داؤں پر لگا کر جا چکا رہا ہے۔ خالدہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نشا کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ عالمگیر صاحب کے لیے دوا اور پانی لے کر جاؤ، اور سنو، آج کے بعد ڈرائنگ روم میں قدم مت رکھنا جب تک کوئی مہمان نہ ہو۔ تم ایک منحوس سایہ ہو اس گھر پر۔ نشا خاموشی سے کچن کی طرف مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی سیاہ چادر میں جذب ہو گیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کاش وہ جائیداد کے یہ کاغذات کہیں آگ میں جھونک سکتی۔ کاش وہ دوبارہ وہی چھوٹی نشا بن جاتی جسے نوریز چندہ کہہ کر پکارتا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لے کر عالمگیر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ عالمگیر صاحب جو کبھی ایک روبدار شخصیت تھے، اب بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ چکے تھے۔ ان کے دل میں شاید کہیں پچھتاوا تھا، لیکن ان کی انا ابھی بھی زندہ تھی۔ نشا، تم آ گئی؟ عالمگیر صاحب نے کراہتے ہوئے کہا۔ جی ابا جی، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ نشا نے سہارا دے کر انہیں بٹھایا اور پانی پلایا۔ عالمگیر صاحب نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ بیٹا، نوریز سے بات ہوئی تھی تمہاری؟ نشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ کبھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ وہ تو امی اور آپیوں سے بھی بس تھوڑی دیر بات کر کے فون رکھ دیتے ہیں۔ عالمگیر صاحب نے آہ بھری۔ میں نے شاید غلط کیا، تمہاری زندگی اس حویلی کی دیواروں میں قید کر دی اور اپنے بیٹے کو خود سے دور کر دیا۔ نشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کیا کہتی؟ کیا وہ بتاتی کہ اس کی بہنیں اسے نوکرانیوں سے بدتر سمجھتی ہیں، یا یہ کہ وہ راتوں کو اٹھ کر نوریز کی پرانی تصویریں دیکھ کر روتی ہے؟ وہ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے دائمہ کھڑی تھی۔ دائمہ اس گھر کی سب سے پرانی ملازمہ تھیں اور واحد انسان تھیں جو نشا سے محبت کرتی تھی۔ بیٹی، تو کیوں سہتی ہے یہ سب؟ دائمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دائمہ، میں کہاں جاؤں؟ میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پاپا کے انتقال کے بعد عالمگیر ابا نے ہی تو سنبھالا تھا۔ اگر وہ جائیداد کے بدلے مجھے یہاں لے آئے ہیں تو اب یہی میرا مقدر ہے۔ نشا نے بے بسی سے کہا۔ لیکن نوریز کا کیا؟ وہ کب آئے گا؟ دائمہ نے پوچھا۔ نشا کی نظر کھڑکی سے باہر دور افق پر جم گئی۔ وہ نہیں آئیں گے، انہیں مجھ سے نفرت ہے۔ وہ مجھے اس زبردستی کے رشتے کی سزا دے رہے ہیں۔ میرے لیے وہ نوریز لالا تھے، لیکن ان کے لیے میں وہ زنجیر ہوں جس نے ان کے خوابوں کو جکڑ لیا ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ملائکہ نے فون اٹھایا اور چند سیکنڈ بعد چیخنے لگی۔ امی، امی، نوریز بھائی کا فون ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ پورے گھر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ خالدہ بیگم اور زویا خوشی سے نہال ہو گئی، لیکن نشا کے قدم وہیں جم گئے۔ خوشی کی ایک لہر اس کے اندر بھی اٹھی، لیکن پھر اسے نوریز کا وہ غصے بھرا چہرہ یاد آیا۔ وہ آ رہے ہیں؟ نشا نے دل میں سوچا۔ کیا وہ اب بھی مجھے دیکھ کر ویسے ہی دھاڑیں گے؟ کیا اب بھی میں ان کے بیڈ پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں؟
اس نے اپنی سیاہ چادر کو مزید مضبوطی سے اوڑھ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ نوریز کی واپسی اس کے لیے خوشی سے زیادہ کڑی آزمائش لے کر آئے گی۔ وہ اب اس گھر کی دلہن نہیں، ایک ایسی ملازمہ بن چکی تھی جس کا وجود سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ زویا کچن کی طرف لپکی۔ سنا تم نے؟ میرا بھائی آ رہا ہے، اب کمروں کی صفائی دگنی ہونی چاہیے، اور خبردار نوریز کے سامنے مت آنا، وہ تمہیں دیکھ کر ہی چڑ جاتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ آتے ہی دوبارہ واپس جانے کی باتیں کرنے لگے۔ نشا نے سر جھکا کر اس بات میں جواب دیا۔ اس کی خاموشی میں ہزاروں سوال تھے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ 5 سال کا انتظار ختم ہونے والا تھا، لیکن نشا کو لگ رہا تھا کہ اصل طوفان تو اب شروع ہوگا۔ اس رات نشا نے مصلے پر بیٹھ کر بہت دعا کی۔ اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ نوریز کے سکون کے لیے دعا مانگی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ نوریز عالم اب وہ نہیں رہا جو 5 سال پہلے گیا تھا، وہ اب اور بھی سخت اور بے مروت ہو چکا تھا۔ حویلی کے باہر لگی نیم کی شاخیں آج جھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ 5 سال پہلے نوریز جس گھر سے غصے اور بغاوت کی حالت میں نکلا تھا، آج وہاں ایک عجیب سی خاموشی کا راج تھا۔ عالمگیر صاحب کی اچانک وفات نے حویلی کے دور و دیوار پر اداسی کی چادر تان دی تھی۔ نوریز جو اپنی کامیابیوں کے زوم میں امریکہ میں بسا ہوا تھا، باپ کے جنازے میں تو نہ پہنچ سکا، لیکن کل خوانی کے موقع پر وہ حویلی کی دہلیز پار کر رہا تھا۔ کالے رنگ کی قیمتی گاڑی جب پورچ میں رکی تو خالدہ بیگم، زویا اور ملائکہ دیوانہ وار باہر کی طرف لپکی۔ نوریز گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا قد پہلے سے زیادہ نکل آیا تھا۔ چہرے پر اب وہ لڑکپن والی شوخی نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی اور سختی تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر قیمتی چشمہ لگائے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا نوریز آ گیا۔ خالدہ بیگم اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ نوریز کی آنکھیں بھی نم تھیں مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے اپنی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر زویا اور ملائکہ کو گلے لگایا۔ امی، ابا جی کا بہت ارمان تھا کہ میں ان کے سامنے واپس آؤں، مگر میں… اس کی آواز رند گئی۔ ان کا وقت لکھا تھا۔ بیٹا، تمہارا کیا قصور؟ زویا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آؤ اندر آؤ، تم بہت تھک گئے ہوگے۔ نوریز جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کی نظریں لاشعوری طور پر پورے گھر کا جائزہ لینے لگیں۔ سب کچھ ویسا ہی تھا مگر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اسے یاد آیا 5 سال پہلے اسی ڈرائنگ روم میں اس نے اپنے باپ سے جھگڑا کیا تھا۔ اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں 5 سال پہلے ایک چھوٹی سی بچی سرخ چوڑے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ نوریز نے اچانک پوچھا۔ خالدہ بیگم کا ہاتھ چائے کے کپ پر رک گیا۔ زویا اور ملائکہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نوریز کا اشارہ نشا کی طرف تھا مگر اس نے نام نہیں لیا۔ کون؟ اچھا وہ… خالدہ بیگم نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ وہ کچن میں ہوگی، مہمانوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے نا، تو وہیں ہاتھ بٹا رہی ہوگی۔ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ تم تھکے ہوئے ہو، اپنے کمرے میں جاؤ، تمہارا کمرہ ویسے ہی سجا ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے۔ نوریز نے خاموشی سے سر ہلایا مگر اس کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی۔ کچن میں؟ کل خوانی کا کھانا تو باہر سے منگوایا ہوگا، وہ کچن میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے سوچا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ اوپر جاتے ہوئے نوریز کی ملاقات دائمہ سے ہوئی۔ دائمہ نے اسے دعائیں دی مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ دائمہ، خیریت تو ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نوریز نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نوریز بیٹا، تو آ تو گیا ہے مگر اب اس گھر کو پہلے جیسا مت سمجھنا، بہت کچھ راکھ ہو چکا ہے۔ دائمہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ نوریز اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہی بیڈ، وہی پردے، وہی خوشبو۔ اسے یاد آیا کہ اسی بیڈ سے اس نے نشا کو دھاڑ کر اتارا تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے اسے افسوس ہوا مگر پھر اسے زرینہ پھوپھو کی جائیداد یاد آ گئی جس کی وجہ سے اسے اس بندھن میں جکڑا گیا تھا، اور اس کا دل پھر سے سخت ہو گیا۔ دوسری طرف کچن میں نشا ایک بڑے دیگچے کے پاس کھڑی سالن چیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ چادر کا پلو لپٹا ہوا تھا تاکہ کچن کی دھول اور دھوئیں سے بچ سکے۔ اسے خبر ہو چکی تھی کہ نوریز آ چکا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بھاگ کر جائے اور اسے دیکھے مگر زویا آپی کی وارننگ اسے یاد تھی۔ خبردار نشا، نوریز کے سامنے مت آنا، وہ تمہیں دیکھ کر ہی چڑ جاتا ہے۔ نشا نے ایک لمبی آہ بھری۔ 5 سال بعد وہ آئے ہیں اور میں اپنے ہی گھر میں چھپتی پھر رہی ہوں۔ اس نے خود کلامی کی۔ رات کے وقت حویلی میں مہمانوں کا رش بڑھ گیا۔ نوریز اپنے کچھ کاروباری دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا جو تعزیت کے لیے آئے تھے۔ گفتگو سنجیدہ تھی مگر نوریز کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سایہ کچن اور برآمدے کے درمیان خاموشی سے حرکت کر رہا ہے۔ نوریز بھائی، کھانا لگ گیا ہے، ملائکہ نے آ کر اطلاع دی۔ نوریز اپنے دوستوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ خالدہ بیگم خود کھانا سرو کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک لمبا قد سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی خاموشی سے ٹرے لے کر آئی۔ اس کا چہرہ چادر کے سائے میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کے سفید ہاتھ نظر آ رہے تھے جو کانپ رہے تھے۔ نوریز نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی عاجزی اور دکھ تھا۔ نوریز کو لگا جیسے وہ اسے جانتا ہے مگر وہ پہچان نہ سکا۔
یہ کون ہے امی؟ نئی ملازمہ رکھی ہے کیا؟ نوریز نے لاپرواہی سے پوچھا۔ خالدہ بیگم کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زویا بول پڑی، ہاں بھائی، بس سمجھ لیں کہ گھر کا کام کاج سنبھالنے کے لیے ایک مددگار ہے۔ نشا نے جیسے ہی یہ سنا اس کے ہاتھ سے ٹرے تھوڑی سی لرز گئی۔ نوریز کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، مگر نوریز نے نظریں پھیر لی۔ اسے لگا شاید وہ زیادہ سوچ رہا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جسے وہ ملازمہ سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہے وہی اس کی قانونی شریک حیات ہے، جسے اس کے اپنے گھر والوں نے ایک جیتے جاگتے وجود سے صرف ایک سائے میں بدل دیا تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں آج فضا بوجھل تھی۔ عالمگیر صاحب کی وفات کو چند روز گزر چکے تھے، لیکن تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ نوریز اپنے خاص کاروباری دوست ارحم کے ساتھ صوفے پر بیٹھا کسی پروجیکٹ پر بات کر رہا تھا۔ ارحم نہ صرف اس کا بزنس پارٹنر تھا بلکہ اس کا گہرا دوست بھی تھا، اسی لیے باتوں کا رخ کبھی کاروبار تو کبھی ذاتی زندگی کی طرف مڑ جاتا۔ یار نوریز، سچ بتاؤں تو امریکہ میں تمہاری لائف دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ تم اس پرانی وضاقتہ کی حویلی میں دوبارہ ایڈجسٹ کر پاؤ گے، ارحم نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ نوریز نے ایک سرد آہ بھری، مجبوری ہے ارحم، ابا کے جانے کے بعد جائیداد کے معاملات اور امی کی ضد، بس میں تو یہاں پھنس کر رہ گیا ہوں، ورنہ میرا دل تو آج بھی فلائٹ پکڑ کر واپس جانے کا ہے۔ دوسری طرف کچن میں تماشا برپا تھا۔ خالدہ بیگم نے نشا کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ ڈرائنگ روم میں قدم نہ رکھے، لیکن اتفاق سے گھر کی دوسری ملازمہ بیمار تھی اور زویا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ نشا، یہ سالن کی ڈش لے جاؤ اور ارحم صاحب کو پیش کرو۔ خبردار جو چادر تمہارے چہرے سے ہٹی، بس خاموشی سے رکھ کر واپس آ جانا۔ خالدہ بیگم نے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حکم دیا۔ نشا نے لرزتے ہاتھوں سے گرم سالن کی ڈش اٹھائی۔ اس نے اپنی سیاہ چادر کو اچھی طرح چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا، صرف آنکھوں کا کچھ حصہ اور ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ نوریز کے سامنے جانے سے کتراتی تھی۔ اس کی وہ 5 سال پرانی آواز آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ وہ دبے قدموں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ نوریز اور ارحم کسی بات پر زور سے ہنس رہے تھے۔ نشا کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، ارحم نے جوش کلام میں اپنا ہاتھ تیزی سے لہرایا۔ بدقسمتی سے اس کا ہاتھ نشا کے ہاتھ سے ٹکرایا اور توازن بگڑ گیا۔ اگلے ہی پل گرم سالن کی ڈش ارحم کے مہنگے سوٹ اور نوریز کے جوتوں پر گر گئی۔ او مائی گاڈ! ارحم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نوریز جو پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار تھا، سالن کے داغ اپنے جوتوں پر دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس حویلی کے نظم و ضبط کی توہین ہوئی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور نشا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ اندھی ہو تم؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نوریز کی آواز حویلی کے در و دیوار ہلا گئی۔ نشا خوف سے ساکت ہو گئی۔ معاف کر دیں نوریز لالا صاحب، میرا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ صاحب، تم ملازموں کو جتنی ڈھیل دو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ نوریز کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ارحم کے سامنے اپنی سبکی محسوس کی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا قیمتی وقت اور میرے دوست کا لباس خراب کرنے کی؟ نوریز یار چھوڑو، خیر ہے۔ ارحم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن نوریز کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ نوریز کا سخت ہاتھ نشا کے نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ نشا کا سر چکرا گیا اور اس کے چہرے پر لپٹی ہوئی سیاہ چادر سرک کر کندھوں پر آ گری۔ کمرے میں ایک دم موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ نشا کے بکھرے ہوئے بال اس کے چہرے پر آ گئے تھے، لیکن اس کی بڑی بڑی لرزتی ہوئی آنکھیں نوریز کے سامنے تھیں۔ وہ نوریز جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، جس کے انتظار میں اس نے 5 سال گزارے تھے، آج اسی کے سامنے ایک ملازمہ بن کر پٹ رہی تھی۔ خالدہ بیگم اور زویا آواز سن کر دوڑتی ہوئی آئیں۔ کمرے کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوریز، یہ کیا کیا تم نے؟ خالدہ بیگم کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ نوریز جو ابھی تک غصے میں ہانپ رہا تھا، نشا کے چہرے کو دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ اس چہرے میں سے وہ 12 سالہ بچی نظر آنے لگی، جس کی آنکھیں بالکل ایسی ہی تھیں، وہی معصومیت، وہی خوف۔ نشا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا جہاں انگلیاں نیلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر نوریز کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک گہری جان لیوا اذیت تھی۔ نوریز لالا، اس نے وہی پرانا لفظ پکارا، مگر اس بار لہجہ مختلف تھا۔ آپ بھی سب کی طرح مجھے ماریں گے؟ یہ جملہ نوریز کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ آپ بھی سب کی طرح ماریں گے؟ اس جملے کا مطلب تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس لڑکی پر کیا کچھ نہیں گزرا ہوگا۔ تم نشا ہو؟ نوریز کی آواز پر مشکل نکلی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی فضا میں معلق تھا، جیسے وہ اپنے ہی کیے پر شرمندہ ہو۔ نشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے زمین پر گری ہوئی اپنی سیاہ چادر اٹھائی اور اسے دوبارہ اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اس بار اس نے چہرہ نہیں چھپایا، کیونکہ اب چھپانے کے لیے بچا ہی کیا تھا۔ اس کی عزت نفس تو بھرے بازار میں نیلام ہو چکی تھی۔ امی، یہ نشا ہے؟ نوریز مڑا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔
آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں رہتی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، لیکن یہ تو گھر میں نوکرانیوں والا کام کر رہی ہے۔ اور زویا، تم تو کہتی تھی کہ وہ خوش ہے۔ زویا نے نظریں چرا لیں۔ بھائی وہ بس ہاتھ بٹا رہی تھی۔ نوریز نے ایک کہکہا لگایا جس میں تلخی ہی تلخی تھی۔ ہاتھ بٹا رہی تھی؟ اس کا حلیہ دیکھو، اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھو۔ میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سوچتا تھا کہ میں ایک بچی کی زندگی خراب کر کے آیا ہوں، مگر یہاں تو آپ سب نے مل کر اسے زندہ درگور کر دیا۔ نشا خاموشی سے مڑی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ نشا، رکو۔ نوریز نے اسے پکارا۔ اس کی آواز میں حکم نہیں بلکہ التجا تھی۔ نشا رکی لیکن مڑی نہیں۔ نوریز لالا، آپ نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ اس بیڈ پر میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس گھر میں بھی میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جائیداد آپ کی ہوئی، ابا کے بعد آپ ہی مالک ہیں۔ بس مجھے اب مزید مت ماریے گا، میں تھک گئی ہوں۔ وہ چلی گئی اور پیچھے نوریز عالم کو ایک ایسے پچھتاوے کی آگ میں چھوڑ گئی جو شاید اب کبھی نہیں بجھنے والی تھی۔ ارم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ خالدہ بیگم اور زویا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نوریز کے اس بدلے ہوئے روپ کا سامنا کیسے کریں۔ نوریز نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اسے اپنا آپ دنیا کا غلیظ ترین انسان لگ رہا تھا۔ آج 5 سال بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک رشتہ نہیں توڑا تھا بلکہ ایک انسان کی روح کو کچل دیا تھا۔ نوریز اپنے کمرے میں کھڑا بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں نشا کا وہ جملہ کسی زہریلے ناک کی طرح ڈس رہا تھا۔ نوریز لالا، آپ بھی سب کی طرح مجھے ماریں گے؟ اس جملے کے پیچھے چھپے دکھ نے نوریز کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ان 5 سالوں میں اس گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اس نے غصے میں دائمہ کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ دائمہ، سچ سچ بتائیے، میرے پیچھے نشا کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے؟ نوریز کی آواز میں کرب تھا۔ دائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، کیا پوچھتے ہو؟ اس حویلی کی دیواروں سے پوچھو جو اس بچی کی سسکیوں کی گواہ ہیں۔ جس دن تم گئے، زویا اور ملائکہ بیٹی نے اس کے تن سے وہ سرخ جوڑا اتروا کر اسے کچن میں جھونک دیا۔ خالدہ بیگم نے بھی کبھی اسے اپنی بہو نہیں سمجھا۔ اسے بچا ہوا کھانا دیا جاتا، حویلی کے بھاری کام کروائے جاتے، اور ذرا سی غلطی پر زویا بی بی اسے مارتی تھی۔ وہ تو تم نے آج سب کے سامنے مارا ہے، وہ تو اسے روز خاموشی سے مارتی تھی۔ نوریز کا مکہ دیوار پر لگا۔ کیا؟ میری بہنیں، میری ماں، وہ جائیداد جس کے لیے ابا نے میرا سودا کیا، وہ تو اسی نشا کی تھی نا؟ ہاں بیٹا، زرینہ نے اپنی ساری جائیداد نشا کے نام کی تھی، اسی شرط پر کہ تم اس سے شادی کرو گے۔ تمہارے گھر والوں نے جائیداد تو سنبھال لی، لیکن اس جائیداد کی وارث کو نوکرانی بنا دیا۔ دائمہ نے روتے ہوئے سارا کچا چھٹا کھول دیا۔ نوریز کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا نیچے لاؤنج میں پہنچا۔ وہاں خالدہ بیگم، زویا اور ملائکہ چائے پی رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی، زویا، ملائکہ، نوریز کی دھاڑ سے وہ تینوں لرز اٹھی۔ خالدہ بیگم ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا نوریز؟ کیوں چلا رہے ہو؟ شرم آتی ہے مجھے آپ سب کو اپنا کہتے ہوئے۔ نوریز کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جس لڑکی کے دم سے اس گھر میں یہ عیش و عشرت ہے، جس کی جائیداد پر آپ سب سانپ بن کر بیٹھے ہیں، اسے آپ لوگوں نے نوکرانی بنا دیا۔ زویا، تم نے اسے مارا، تم نے اسے بچا ہوا کھانا کھلایا۔ زویا نے ڈھٹائی سے سر جھٹکا۔ بھائی وہ اسی لائق ہے، ایک تو چھوٹی سی عمر میں ہمارے گلے پڑ گئی، اوپر سے جائیداد کا بوجھ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہی اس کا نصیب ہے۔ نصیب تم نے نہیں، خدا نے لکھا ہے۔ نوریز نے میز پر پڑے جائیداد کے کاغذات اٹھا کر ہوا میں لہرائے۔ آج سے اس گھر کا ہر ایک روپیہ نشا کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی تو اس گھر کی مالکن ضرور ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی نے اب اسے نشا کے بجائے ملازمہ پکارا تو اس کا اس گھر سے رشتہ ختم سمجھو۔ خالدہ بیگم نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک پرائی لڑکی کے لیے تم اپنی ماں اور بہنوں سے لڑ رہے ہو۔ وہ پرائی نہیں ہے امی، وہ میری بیوی ہے، وہ میری عزت ہے، جسے میں نے خود پاؤں تلے روندا۔ اب میں اسے وہی مقام دوں گا جو اس کا حق ہے۔ نوریز مڑا اور اس سمت بڑھا جہاں حویلی کے آخری کونے میں ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا، نشا کی کوٹھڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ ایک گھسا ہوا بستر، زمین پر بچھی چٹائی اور دیوار پر لگی نوریز کی ایک پرانی تصویر۔ نشا وہاں ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی۔ نوریز آہستہ سے اس کے آگے بیٹھا۔ نشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ نوریز لالا، میں اب کوئی غلطی نہیں کروں گی، میں برتن صاف کر دوں گی، پلیز اب مت ماریے گا۔ نوریز کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج ایک معصوم بچی کے سامنے مجرم بن کر بیٹھا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے نشا کا وہ ہاتھ تھامنا چاہا جس پر جلے کے نشان تھے، مگر نشا نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھ سے دور رہیں، آپ سب ایک جیسے ہیں۔ آپ نے 5 سال پہلے مجھے چھوڑا اور اب آ کر مجھے مارا۔ میں نے تو کچھ نہیں مانگا تھا آپ سے، جائیداد چاہیے، وہ لے لیں، بس مجھے آزاد کر دیں۔ نشا کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ نوریز کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔
نشا، میں وہ نوریز نہیں رہا. میں اندھا ہو گیا تھا پچھتاوے اور غصے میں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے تمہارا یہ حال کر دیا جائے گا. نوریز نے بھری ہوئی آواز میں کہا. معلوم ہونے سے کیا بدل جاتا؟ نشا نے پہلی بار نوریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. جب آپ نے مجھے اس رات کمرے سے نکالا تھا تب بھی میں 12 سال کی تھی. تب بھی میں آپ کی منکوہا تھی. کیا تب آپ کا دل نہیں پسیجا؟ آج 5 سال بعد جب میں نے اپنا آپ کھو دیا ہے تب آپ کو رحم آ رہا ہے؟ نوریز لاجواب تھا. میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں تمہارے زخم نہیں بھر سکتا، لیکن میں تمہیں تمہارا حق دے سکتا ہوں. چلو میرے ساتھ اس کمرے سے باہر. نہیں، نشا نے سختی سے کہا. یہ کمرہ میرا ہے. یہاں کوئی مجھے جائیداد کے تانے نہیں دیتا. یہاں کوئی مجھے منحوس نہیں کہتا. مجھے آپ کے محل کی ضرورت نہیں ہے. نوریز اٹھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. نشا، مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع. میں تمہیں وہ تمام خوشیاں لوٹا کر رہوں گا جو تم سے چھینی گئی ہیں. آج سے نوریز عالم تمہارا محافظ ہے، تمہارا دشمن نہیں. لیکن یہ جائیداد، یہ حویلی سب تمہارے قدموں میں ہوگی. نشا نے ایک سرد نگاہ نوریز پر ڈالی. اس کی خاموشی نوریز کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی. اسے احساس ہوا کہ جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنا آسان ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنا زندگی کا مشکل ترین امتحان ہے. نوریز نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی تلخیوں کا مقابلہ کرے گا اور نشا کو اس کا اصل مقام دلوا کر رہے گا، چاہے اسے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے. حویلی کے در و دیوار پر چھائی گرد اب چھٹنے لگی تھی. نوریز نے حویلی کا نقشہ بدلنا شروع کر دیا تھا. نشا کے لیے حویلی کا سب سے پرتعیش کمرہ تیار کروایا گیا. نئے کپڑے، زیورات اور ہر آسائش مہیا کی گئی. لیکن نشا اب بھی اسی کالی چادر میں لپٹی ایک زندہ لاش کی طرح حویلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک گھومتی رہتی. آج نوریز اپنے آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ اور کچھ کتابیں تھیں. وہ سیدھا نشا کے نئے کمرے کی طرف بڑھا. دستک دیے بغیر وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ نشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان میں درختوں کو دیکھ رہی تھی. نشا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں. نوریز نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈبہ میز پر رکھا. نشا موڑی. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا. اس نے ایک نظر اس قیمتی سیٹ پر ڈالی اور پھر نوریز کی آنکھوں میں دیکھا. یہ کیا ہے نوریز لالا؟ نوریز کا مسکراتا چہرہ تھوڑا مرجھا گیا. یہ تمہارا حق ہے. میں چاہتا ہوں تم وہ سب پہنو جو ایک حویلی کی عورت پہنتی ہے. میں نے تمہارا ایڈمیشن بھی شہر کے سب سے اچھے کالج میں کروا دیا ہے. تم دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کرو گی. نشا نے ایک تھکی ہوئی ہنسی ہنسی. حق؟ 5 سال پہلے میرا حق یہ تھا کہ مجھے ایک چھت اور تحفظ ملتا. ان 5 سالوں میں میرا حق یہ تھا کہ مجھے 2 وقت کی عزت کی روٹی ملتی. آج جب میں نے جینا سیکھ لیا ہے تو آپ مجھے یہ پتھر اور کاغذ دے کر میرا حق ادا کر رہے ہیں. نشا، میں تمہارا گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں. نوریز نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر نشا نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا جیسے اسے کسی نے جلا دیا ہو. چھوئے مت مجھے. نشا کی آواز میں سختی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ جائیداد میرے نام کر دیں گے، مجھے اچھے کپڑے پہنا دیں گے تو میرے گال پر وہ 5 انگلیاں جو آج بھی تپتی ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، یا مجھے وہ راتیں بھول جائیں گی جب میں کچن کے ٹھنڈے فرش پر بھوکے پیٹ سوتی تھی؟ اسی دوران زویا اور ملائکہ کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی. نوریز کا بدلا ہوا رویہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. زویا تڑپ کر اندر داخل ہوئی. بھائی، آپ کب تک اس لڑکی کی منتیں کریں گے؟ ہم نے غلطی کی، مانا، لیکن یہ تو سر پر چڑھتی جا رہی ہے. آخر یہ ہے تو اسی زرینہ پھوپھو کی جائیداد کی پیداوار جس نے ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا. نوریز کا پارا ہائی ہو گیا. زویا، اپنی زبان کو لگام دو. تم آج بھی اس لہجے میں بات کر رہی ہو. کیا تمہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے؟ نشا نے مداخلت کی. اس کا لہجہ پرسکون مگر زہریلا تھا. نہیں نوریز لالا، زویا آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں. میں وہی ہوں، وہی منحوس نشا جس کی وجہ سے آپ امریکہ بھاگ گئے تھے. میرا اس حویلی میں ہونا آپ سب کے لیے عذاب ہے. آپ مجھے جائیداد دے رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، میں لے لیتی ہوں مگر ایک شرط پر. نوریز کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی. بولو نشا، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا. مجھے طلاق دے دیں. نشا نے سپاٹ لہجے میں کہا. کمرے میں جیسے بم پھٹ گیا ہو. نوریز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. زویا اور ملائکہ کے چہروں پر ایک کمینی سی خوشی لہرا گئی جبکہ نوریز کا رنگ زرد پڑ گیا. نشا، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نوریز کی آواز لرزنے لگی. میں بالکل ہوش میں ہوں. نشا اس کے قریب آئی. آپ نے مجھ پر بہت احسان کر لیے. اب آخری احسان یہ کریں کہ مجھے اس قید سے آزاد کر دیں. جائیداد آپ رکھیں یا اپنی بہنوں کو دے دیں، مجھے بس اپنی زندگی چاہیے. مجھے وہ نشا ڈھونڈنی ہے جسے آپ نے 5 سال پہلے مار دیا تھا. نوریز نے کرسی کا سہارا لیا. کبھی نہیں نشا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میں نے تمہیں پانے کے لیے خود سے جنگ لڑی ہے. میں تمہیں کھونے کے لیے واپس نہیں آیا. آپ نے مجھے پایا ہی کب تھا جو کھو دیں گے. نشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ مسکرائی. آپ نے تو ایک بوجھ پایا تھا، ایک ذمہ داری پائی تھی، یا شاید ایک پچھتاوا پایا تھا. محبت تو اس دل میں کبھی تھی ہی نہیں. نوریز تڑپ کر رہ گیا. نشا، مجھے ایک موقع دو. میں ثابت کروں گا کہ تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو. میں تمہیں اس حویلی کی ملکہ بنا کر رکھوں گا. نشا نے نفی میں سر ہلایا. ملکہ وہ ہوتی ہے جس کا دل آباد ہو. میرا دل تو قبرستان بن چکا ہے.
اور نوریز لالا قبرستانوں میں بادشاہت نہیں ہوتی، صرف خاموشی ہوتی ہے۔ وہ مڑی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی، جیسے وہ نوریز کو بتا رہی ہو کہ اب اس کا رابطہ صرف اپنے رب سے ہے، اس دنیا کے کسی انسان سے نہیں۔ نوریز خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر راہداری میں خالدہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر پچھتاوا تھا یا خوف، یہ کہنا مشکل تھا۔ نوریز نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور حویلی کے لان کی طرف نکل گیا۔ اس رات بارش ہونے لگی۔ نوریز لان میں کھڑا بھیگتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ جائیداد حاصل کرنا، بزنس امپائر کھڑی کرنا بہت آسان تھا، لیکن ایک 12 سالہ بچی کے دل میں جو دراڑیں اس نے خود ڈالی تھیں، انہیں بھرنے کے لیے شاید ایک زندگی بھی کم تھی۔ نشا کمرے کے اندر مسلے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی اور نوریز سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ تھا۔ حویلی کی روشنیاں اب اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید مصلحت کا شکار نہیں ہوگی، چاہے نوریز اسے روکے یا زمانہ اسے ٹھکرائے۔ حویلی کے وسیع اور اس لان میں آج ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ چاندنی حویلی کے سفید در و دیوار کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی اور رات کی رانی کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ نوریز عالم پچھلے 3 گھنٹوں سے لان کے وسط میں لگی لکڑی کے بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز پر چند کاغذات پڑے تھے، جائیداد کے قانونی دستاویزات اور ایک سفید لفافہ۔ نوریز کا چہرہ، جو کبھی غرور اور غصے کا استعارہ تھا، آج پچھتاوے اور محبت کی ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نشا کو زبردستی اس رشتے میں نہیں باندھے گا۔ نشا، جو اب ایک سفید ریشمی لباس میں ملبوس تھی، آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ اس کے سر پر اب وہ کالی چادر نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکا سفید دوپٹہ تھا جو اس کے چہرے کی کھوئی ہوئی رونق کو دوبارہ سمیٹ رہا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا؟ نشا کی آواز خاموش رات میں گونجی۔ نوریز ہڑبڑا کر اٹھا اور اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا۔ تم آ گئے نشا؟ مجھے لگا شاید تم آج بھی مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ نشا خاموشی سے اس کے سامنے رک گئی۔ نوریز نے میز پر پڑے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ نشا نے الجھن سے پوچھا۔ یہ تمہاری آزادی ہے نشا، نوریز کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ان کاغذات میں نہ صرف اس حویلی اور جائیداد کی مکمل ملکیت تمہارے نام ہے، بلکہ اس سفید لفافے میں وہ آزادی ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا۔ میں نے طلاق کے کاغذات پر سائن کر دیے ہیں۔ نشا کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس نے پلکیں چپکائیں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ نے سائن کر دی؟ ہاں نشا۔ نوریز نے اس کے ایک قدم قریب آیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی دہشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری التجا تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے جیت لوں گا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ محبت جیتی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، اور میں نے وہ حق 5 سال پہلے ہی کھو دیا تھا۔ میں تمہیں اس قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں جسے تم میری محبت سمجھنے لگی ہو۔ نشا نے کاغذات کو چھوا لیکن انہیں اٹھایا نہیں۔ اس کی نظریں نوریز کے چہرے پر جم گئیں۔ اور آپ کا کیا ہوگا؟ نوریز تلخی سے مسکرایا۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس امریکہ جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ حویلی تمہاری ہے، یہ شہر تمہارا ہے۔ امی اور زویا کو میں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر وہ تمہاری عزت کے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے ان کے لیے الگ فلیٹ کا انتظام کر دیا ہے۔ تمہیں اب کوئی لالا کہنے پر مجبور نہیں کرے گا، کوئی تم سے کام نہیں کروائے گا اور کوئی تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ خاموشی طویل ہونے لگی۔ دور کہیں کوئل کے بولنے کی آواز آئی۔ نشا نے گہری سانس لی اور ان کاغذات کو اٹھایا، لیکن اگلے ہی پل اس نے ان کاغذات کے 2 ٹکڑے کر دیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ نوریز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نشا، یہ تم نے کیا کیا؟ نشا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانی تلخی نہیں تھی، بلکہ ایک شرارتی چمک اور گہری اپنائیت تھی۔ آپ کو کیا لگا نوریز لالا؟ آپ جب چاہیں گے دھاڑ کر مجھے بیڈ سے اتار دیں گے، جب چاہیں گے تھپڑ مار کر رلا دیں گے، اور جب میرا دل آپ کی محبت میں تھوڑا سا نرم ہونے لگے گا تو آپ طلاق دے کر بھاگ جائیں گے۔ نوریز گنگ رہ گیا۔ نشا، میں نے ان 5 سالوں میں بہت دکھ جھیلے ہیں نوریز۔ نشا کی آواز اب ریشم کی طرح نرم تھی، لیکن ان دکھوں کے درمیان ایک ہی امید تھی کہ میرا وہ لالا واپس آئے گا جو مجھے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ بدل چکے تھے، مگر پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے جو میری خاطر اپنی ماں اور بہنوں سے جنگ لڑی ہے، اس نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے۔ نوریز نے لرزتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار نشا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ نشا، کیا تم واقعی مجھے معاف کر رہی ہو؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ آپ اس قابل نہیں تھے، نشا نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر آپ کی تڑپ نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے۔ مجھے وہ جائیداد نہیں چاہیے نوریز، مجھے وہ انسان چاہیے جو آپ میری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو انسان کو بدل دے، اور آپ میرے لیے بدل چکے ہیں۔ نوریز نے ایک جذباتی ہنسی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ وہ لمس نہیں تھا جس سے نشا ڈرتی تھی، بلکہ یہ وہ سائبان تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ آئی ایم سوری نشا، آئی لو یو سو مچ۔ نوریز نے اس کی بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر سرگوشی کی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میرے نوریز۔ نشا نے پہلی بار سے صرف اس کے نام سے پکارا، جس سے نوریز کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اسی وقت حویلی کے برآمدے میں خالدہ بیگم کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن یہ ندامت کے آنسو تھے۔
زویا اور ملائکہ بھی پیچھے کھڑی تھیں۔ نوریز کی اس دیوانگی نے ان کے دلوں کی نفرت کو بھی پگھلا دیا تھا۔ نوریز نے نشا کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اب امریکہ نہیں جانا، اب ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات یہیں کریں گے۔ تم پڑھو گی، تم وہ سب بنو گی جو تم بننا چاہتی ہو، اور میں تمہارا سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ نشا نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور اب کبھی مجھے دھاڑ کر بیڈ سے نہیں اتاریں گے۔ نوریز نے شرمندگی سے سر جھکایا اور پھر اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا۔ اب وہ بیڈ پہ حویلی اور یہ زندگی صرف یہ تمہاری ہے، میں تو بس تمہارا ایک ادنا سا عاشق ہوں۔ چاندنی مزید روشن ہو گئی تھی اور حویلی کے در و دیوار جو برسوں سے اداس تھے آج ایک سچی اور پرسکون محبت کی گواہی دے رہے تھے۔ نشا کی سیاہ چادر اب قصہ پارینہ بن چکی تھی اور اس کی جگہ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ نے لے لی تھی، جو یہ بتا رہی تھی کہ ہر کالی رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ یہ کہانی جذباتی طور پر اثر چھوڑتی ہے، مگر اس کی بنیاد ایک تلخ حقیقت پر کھڑی ہے، جہاں جائیداد کی ہوس انسانوں کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہے کہ وہ رشتوں کو بھی سودے میں بدل دیتے ہیں۔ نشا کا کردار مظلومیت کی انتہا دکھاتا ہے، مگر وہ کمزور نہیں بلکہ صبر اور برداشت کی وہ تصویر ہے جو ٹوٹ کر بھی جڑی رہتی ہے، جبکہ نوریز کا کردار ابتدا میں خود غرضی، انا اور فرار کی علامت ہے۔ وہ ظلم کرنے والوں میں شامل نہ ہو کر بھی ظلم کو ہونے دیتا ہے، جو اسے برابر کا مجرم بنا دیتا ہے۔ البتہ اس کی تبدیلی یہ ثابت کرتی ہے کہ احساس جرم اگر سچا ہو تو انسان کو بدل سکتا ہے، لیکن کہانی یہ بھی واضح کرتی ہے کہ صرف پچھتاوا ماضی کے زخم نہیں مٹاتا۔ معاون کردار جیسے خالدہ بیگم اور زویا معاشرتی تلخی، حسد اور طاقت کے غلط استعمال کی نمائندگی کرتے ہیں، جہاں ایک لڑکی کو اس کے حق سے محروم کر کے اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل کرب ہے کہ سبق کے ظلم صرف وہ نہیں جو ہاتھ سے کیا جائے، بلکہ وہ بھی ہے جو خاموشی سے برداشت یا نظر انداز کیا جائے۔ اور محبت صرف دعووں سے نہیں بلکہ وقت پر دی گئی حفاظت، عزت اور انصاف سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی رشتے میں عزت مر جائے تو محبت زندہ نہیں رہتی، اور اگر انسان دیر سے ہی صحیح مگر سچ کا ساتھ دے دے تو ٹوٹے ہوئے دل بھی کبھی نہ کبھی جڑ سکتے ہیں۔ مگر ان دراڑوں کے نشان ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کسی کی زندگی کو اپنی انا یا فائدے کے لیے استعمال کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔